اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، آپ نے گزشتہ دنوں ابتدا کے خصوصی پروگرام ملاحظہ فرمائے اور ان پروگراموں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق تفصیلی گفتگو کی، اور ان پروگراموں کی خوبصورتی یہ تھی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے جو گفتگو کی تو آپ نے دیکھا کہ علماء اکرام نے کس خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کی اس سب سے اہم سورہ فاتحہ، جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کا افتتاح کرنے والی کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات فراہم کی، ترجمہ بتایا، تفسیر اس کے بارے میں بتائی۔ اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ تعزیت کے موقع پر بھی تو جب دعا کی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ سورہ اخلاص بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کی دو مختصر سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، وہ عموماً نماز میں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سورہ اخلاص پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے۔ سورہ اخلاص محض ایک سورہ نہیں ہے بلکہ ایک عقیدے کا نام ہے، اور بنیادی طور پر جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، ہم سورہ اخلاص سے کشید کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ سورہ اخلاص ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی توحید پر کیسے ایمان لانا ہے۔ سورہ اخلاص اصل میں ایک ترازو ہے جس میں اللہ کی توحید پڑی ہوئی ہے، اور اس توحید کے ترازو کو ہم پکڑ کر دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں ہم معاملہ کریں گے تو اللہ کی توحید یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اور وہ معاملہ اسی وقت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جب وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوگا۔ تو آج علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک عزیز پاکستان کی نامور دینی شخصیات اور علمی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ پر سورہ اخلاص پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں علامہ صاحبزادہ قاضی کفایت اللہ صاحب، قرآن اکیڈمی جامعہ سعیدیہ کے سربراہ ہیں، اور ان کا سب سے بڑا نمایاں اور علمی کام یہ ہے کہ کنز القرآن کے نام سے قرآن مجید کا خلاصہ اور تفسیر انہوں نے تحریر کیا ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، فیصل مسجد اسلام آباد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک ہیں، اور ان کی بھی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، مختصر سیرت طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے انتہائی مختصر، جامع اور دلچسپ کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی آپ دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں شعبہ علوم اسلامیہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب نے کئی مقالے لکھے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ دانیال خالد صاحب موجود ہیں، بہت زبردست نعت خواں ہیں، اور آج ہم ان سے پہلے ہم سنیں گے، اور پروگرام کے اختتام پر ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت کریں گے۔ بہت شکریہ دانیال خالد صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور میں علماء اکرام کی اجازت سے سب سے پہلے دانیال صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا، تو کون سی حمد آپ ہمیں سنائیں گے آج؟ جی، میں ایک مشہور زمانہ کلام ہے وہ سناتا ہوں، انتہائی پیارے اس کے اشعار ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ کریں۔ سنیے گا۔ کس سے مانگیں ماشاء اللہ، کہاں جائیں، کس سے کہیں، واہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، بہت خوب، ماشاء اللہ، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا ماشاء کون اللہ، ماشاء اللہ، ہے، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت
روا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ ماشاءاللہ۔ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حافظ دانیال خالد صاحب، اور کیا شعر ہے جی۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو سورہ اخلاص بھی اصل میں یہی بتاتی ہے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، آپ کو مشکلات کی نیا سے نکالنے والا کون ہے، اور آپ کو سچی اور حق کی راہ پہ ڈالنے والا کون ہے۔ تو آج ہم اسی سورہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا انتخاب کیا۔ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ گولڑا شریف کا یہ کلام ہے، اور ان کی کتاب ہے نام و نسب، اس کا ٹائٹل کلام جو ہے وہ یہ ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحبزادہ قاضی کفایت اللہ صاحب، سورہ اخلاص بنیاد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کس چیز کے اوپر آپ نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، تو سورہ اخلاص وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ہم نماز پڑھیں سورہ اخلاص کو نہ سمجھیں، ہم روزہ رکھیں سورہ اخلاص کی معرفت سے آگاہ نہ ہوں، ہم حج کریں اور آشنا نہ ہوں سورہ اخلاص ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ساری چیزیں اس وقت اپنی کامل اور اپنی انتہا تک پہنچتی ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ سورہ اخلاص میں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ اس کے عقیدے کی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے۔ تو تھوڑا سا ارشاد فرمائی گئے سورہ کی کیا اہمیت ہے عقائد کے باب میں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد،
وے نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد واہ ماشاء اللہ، لم یلد یارم ولم یولد بہر جا واہ دستگیر بہت خوب، لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا واہ احد ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب سے پہلے آپ کا پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اخلاص بھرے پروگرام کے اندر مجھے بھی کچھ کہنے کی آپ نے ایک موقع بخشا اور سعادت اللہ کی طرف سے آپ کا ملی ہے۔ شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اور اللہ کی حضور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازیں۔ آمین۔ سورہ اخلاص اپنے نام سے ہی ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں اپنے بارے کے اندر۔ صحیح، اس میں چونکہ آغاز ہوتا ہے اللہ نے فرمایا قل، اعلان فرما دیجئے۔ صحیح، اب قرآن کریم کے اندر اللہ نے جہاں جہاں قل فرمایا ہے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا وہ سورہ اخلاص ہے، اس لیے کہ اکثر مسلمان اسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں۔ صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے ایک ڈیرے پر ایک قصبے کے اندر ایک صحابی کو امام بنا کر بھیجا، تو کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے انہیں عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ ہر رکعت کے اندر جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اس کے بعد آپ سورہ اخلاص ہی پڑھا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان نے فرمایا مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت مجھے اس سورہ مبارکہ سے سمجھ آئی ہے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اللہ، تو وہ ان لوگوں کے کہنے پر رکے نہیں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں امام صاحب عطا فرمائے ہیں ان کے اندر یہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے اندر جو اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی ذات کی حقیقت ہے اس سے مجھے بڑا لطف آتا ہے اور میں محو ہو جاتا ہوں اس کے اندر اور مستغرق ہو جاتا ہوں اور اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہوں۔ اللہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے خالق کی، اگر تو اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے، اس صورت کے ساتھ بھی تجھے اتنی محبت ہے اور اللہ کریم کے ساتھ بھی تجھے اس اخلاص کے ساتھ محبت ہے تو تجھے جنت میں لے جانے کے لیے یہ صورت کافی ہو جائے گی۔ واہ ماشاءاللہ، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی 4 آیات ہیں۔ شاہ صاحب آپ دیکھیے چاروں آیات کے اندر اللہ کریم کا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ کریم کون ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے بارے کے اندر بہت سے لوگوں کے غلط عقائد نظریات تھے اور لوگوں نے کچھ اللہ کو غلط سمجھ رکھا تھا، جس کے بارے میں اللہ کریم نے اپنے متعلق ایمان کو خالص کیا، اور اس سورہ مبارکہ کا نام اخلاص اس لیے رکھا کہ اللہ کے ساتھ خاص کر ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی، نماز پڑھنے والے کی، جس طرح آپ نے کہا کہ ہر عبادت کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہے تو اس کی اخلاص نیت کیا ہونی چاہیے۔ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، غرض کوئی بھی کام ہے تو اس کے اندر جب تک اخلاص نہیں ہوگا، ہم خالص ہو کر لوجہ اللہ کے لیے وہ کام نہیں کریں گے تو اللہ اسے شرف قبولیت سے نہیں نوازیں گے۔ تو اللہ کے بارے کے اندر ہی جو اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں بندوں کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے، اس کو خالص کیا گیا اور اللہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے خاص کیا گیا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے۔
پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت بھی ملک کے اندر نہیں پوری دنیا میں آپ جائزہ لگائیں، اربوں لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اللہ کو نہیں مانتے، مادیت کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کا ذہن، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ وہاں ہی پھنسا ہوا ہے کہ یہ خود بخود دنیا بن گئی ہے، اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، صانع کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے، کسی نے نہیں بنایا، خود بخود معرض وجود میں آ گئی۔ تو اس کے بارے میں ایک تو اللہ کا انکار کیا دہریہ قسم کے لوگوں نے، تو اللہ نے سب سے پہلے کہا نہیں یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر دوسری بات، اللہ کے ماننے والے تو کئی لوگ ہو گئے، لیکن انہوں نے ساتھ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے۔ ایک الہ ساری کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو اللہ کریم نے اگلے جملے کے اندر اس کا جواب دیا، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے۔ پہلے تو اللہ کو مانو اور پھر کیا مانو؟ احد مانو، ایک ہونے کو مانو۔ واہ، واحد نہیں کہا۔ واحد اس لیے نہیں کہا کہ واحد کے بعد ثانی ہو سکتا ہے، ایسا ہی احد کا معنی ایسا ایک ہے کہ جو ایک ہونے کے اندر بھی ایک ہے، واہ، یکتا ہو، اس جیسا اور ایک بھی کوئی نہ ہو، اسے احد کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنا تعارف ان لفظوں کے ساتھ کرایا، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے۔ اب جب اللہ ہے تو کیسے ہے؟ احد، ایک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، اور اسے قرآن کریم نے اپنے اندر مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ بعض لوگوں نے کہا عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، لم یلد ولم یولد، جس اللہ کو ماننے چلے ہو، اب تم نے ایک مان لیا ہے تو یہ بھی ساتھ مان لو کہ اس اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کسی کا بیٹا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ایک عجیب انداز میں تعارف کرایا اپنا، فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، میری کوئی بیوی نہیں، بیوی ہو تو بیٹا ہو، نہ کوئی میری بیوی ہے، نہ کوئی میری اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ تو اللہ کریم نے ان جملوں کے اندر اپنا تعارف کرایا کہ مجھے ایسے خالص مانو کہ میں الہ ہونے کے اندر اکیلا ہوں، یکتا ہوں، اور خالق ہونے کے اندر بھی یکتا ہوں۔ میں تھکتا نہیں، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے 4 آیات کے اندر وہ تعارف کرایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان 4 آیات کو پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سورہ اخلاص کا اللہ کے ہاں 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مل گیا۔ 16 سے قرآن کہا گیا اسے کہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے، 10 پارے کر کے قرآن 30 پاروں کے اندر ہے، اور ایک سورت پڑھنے سے اللہ کریم 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بہت فضائل کے اعتبار سے بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے آگے، ہم اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل عطا کی فرمائے اور ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا ہم آپ فرمائے۔ گفتگو کر رہے ہیں، اور لازمی یہ بنیادی بات ہے کہ جسے ہم سب لوگوں نے سمجھنا ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ اخلاص کے حوالے سے، اور سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت
مسلمانوں کو یہ تعلیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ کیسے رکھنا ہے، اور وقفے سے پہلے علامہ صاحبزادہ قاضی کفایت اللہ صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، بندہ مومن کیسا بندہ ہونا چاہیے اپنے عقائد کے حوالے سے، اپنی فکر کے حوالے سے، کہ وہ اللہ کا ایک مطلوب انسان بنے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو فریم بنایا ہے، جو سانچہ بنایا ہے، اپنے آپ کو اس فریم اور سانچے میں ڈھال دے تاکہ اللہ کا مطلوب انسان بن جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب۔ پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ عقیدے کے باب میں یہ کیسی ہونی چاہیے۔ ہم عموماً پڑھتے ہیں سورہ اخلاص کو، ہمارے بچے بہت ہی ابتدا میں، ہمیں تو یاد ہے کہ مائیں لوریاں جب سناتی ہیں، لوریاں دیتی ہیں بچوں کو، انہیں نیند نہیں آتی تو سورہ اخلاص کی لوری دیتی ہیں وہ بچپن میں ہم سنتے تھے نا، قل هو اللہ احد، اونچی شان والے ہیں، پورا اس کے ساتھ ملا کے ہم پڑھتے تھے۔ یہ تو بتایا جاتا ہے، جو عربی کا متن ہے وہ سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بچوں کو عقیدہ توحید ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھایا جاتا، اور مجھے اس کے برے اثرات جو ہیں معاشرے کے اندر نہ سمجھانے کی وجہ سے وہ یوں پیدا ہوتے ہیں کہ انسان طرح طرح کے خوف کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مختلف گمانوں کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی رہنمائی کریں اس باب میں کہ سورہ اخلاص پڑھنی تو چاہیے، سمجھانا کیسے چاہیے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سید صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ہمیں موقع دیا اور اس اجر و ثواب اور برکتوں اور سعادتوں والے اس کام میں ہمیں بھی شریک فرمایا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ مجھے یہ بھی اطمینان ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی حق بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو سنیں گے، بے شک، اور جو اس سے سبق حاصل کریں گے، سیکھیں گے، تو اللہ قیامت والے دن ہمیں بھی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، آمین۔ اسلام عقیدہ توحید کے گرد گھومتا ہے، بے شک، یہ اسلام کا پہلا نقطہ اور پہلی سیڑھی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر لیں، آپ حج بھی کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، زکوٰتیں بھی دے لیں، لیکن اگر عقیدہ توحید خالص نہیں ہے تو کسی بھی عبادت کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک، یہ ہمیں بتاتی ہے سورہ اخلاص۔ اچھا، یہ بڑی خاص بات آپ کے سامنے میں رکھوں کہ میں نے قرآن کریم کا کافی مطالعہ کیا۔ ہر سورہ مبارکہ کا نام اس سورہ مبارکہ کے اندر کسی لفظ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ واہ، بے شک، سورہ بقرہ بقرہ کا لفظ ہے، ایسے ہی سورہ آل عمران آل عمران کا لفظ ہے، سورہ محمد محمد کا لفظ ہے، سورہ یوسف، یہ واحد صورت ہے سورہ قرآن فاتحہ کریم بھی اور یہ کی۔ بھی، سورہ فاتحہ بھی اور یہ بھی، ہاں، یہ قرآن پاک کی ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اخلاص کا نام کہیں بھی نہیں ہے، پوری صورت صورت میں میں نہیں، لفظ نہیں ہے، بے شک، ہاں، لیکن ساری کی صورت وہ اخلاص کے گرد گھومتی ہے۔ اخلاص واہ، پر مشتمل ہے۔ اب تصور کریں کہ یہ اللہ نے، اور دوسری بات جو آپ کے سوال کے اندر مجھے نظر آتی ہے کہ ہمیں سورہ اخلاص کی اس اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے جو نازل ہوئی۔ بچے ہمارے یا ہمارے بزرگ یا ہماری خواتین جو بچوں کو لوریاں وغیرہ دیتی ہیں، وہ ایک رٹے کی حد تک تو دیتی ہیں، ثواب بھی ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی ذریعے اللہ علیہ میسج بھیجا تھا، اس کی تفہیم نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہے کیا۔ اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہ واحد جملہ ہے۔ اگر نحو جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ هو اللہ احد، پوری نحو آپ کھنگال ڈالے نا، آپ کو اس طرح کا جملہ بھی نہیں ملتا۔ واہ، یعنی فصاحت و بلاغت کی آخر ہے اس جملے میں، اس کو کون سمجھائے بچوں کو؟ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ احد وہ لفظ ہے جو اپنا مفہوم اس طرح رکھتا ہے کہ یہ وہ ایک ہے جس کے آگے کوئی ایک ہے ہی نہیں، فنشی وہی ایک ہے، بس یکتا جسے ہم کر یکتا ہے، سکتے ہیں، بالکل، بے مثل۔ قرآن پاک میں اللہ نے هو اللہ کہا، وہ اللہ ہے، جملہ مکمل ہو گیا۔ احد پھر آگے سے اور آگے یہ کیا ہے؟ بلاغت کی زبان میں اسے کہتے ہیں مبتدا ثانی، واہ، یہ خبر ثانی، یہ دوسری خبر ہے۔ صحیح، یہ ہوا کہ پہلی خبر ہے، اللہ تھی، لیکن دوسری اکیلا، خبر، واہ تنہا ہے، یعنی یکتا یہ ہے۔ عجیب سی بلاغت اس میں آ گئی ہے اس پہلے جملے میں۔ اور بچوں کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ
کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت حالات یہ تھے کہ عربوں نے، مشرکین نے، یہودیوں نے، مجوسیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا ہوا تھا. مکی دور تھا، حالات بہت تنگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے والوں نے بھی تنگ کیا ہوا تھا، وہاں رہنے کا چانس بھی کوئی نہیں تھا. وہاں 360 بت لٹکے ہوئے تھے. لوگ لات، عزا، منات، حبل وغیرہ کو یاد کر کر کے سارا کچھ کرتے تھے. اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو فلاح پاؤ گے. اچھا، انہوں نے سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اللہ کہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ سوال تھا اصل میں. اب ذرا دیکھیے، وہ جانتے تھے اللہ کو، قریش مکہ اللہ کو جانتے تھے. قرآن پاک میں 20 آیات ایسی ہیں جن میں قریش مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ان پہ آفت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں. آسمانوں والے تو بچا. جب دریا میں ڈوبنے لگتے ہیں تو اللہ کو براتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے من خلقہم لیقولون اللہ، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. پھر یہ سوال وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ سوال اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے بیٹے مانتے تھے کہ ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا. اچھا، اللہ کے بیٹے مان لیے جائیں، تصور کریں مان لیے جائیں، صحیح. پھر کیا ماننا پڑے گا؟ بیوی ماننی پڑے گی. بیٹے تو بیوی سے آئیں گے نا. ایسے ہی. اچھا، اللہ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء. بدیع، وہ واحد ہے جس نے پہلی بار زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے. صحیح. بچے مانے تو بیوی ماننی پڑ گئی. اگر بیوی نہیں مانتے تو یہ ماننا پڑ جائے گا کسی اور کا بچہ اس نے لے لیا ہے. اگر کسی اور کا بچہ لے لیا تو یہ ماننا پڑ جائے گا یہ تو مر جائے گا، بچہ اس کی جگہ لے گا اور اللہ کو موت آ جائے گی. یہ اس طرح کے اللہ کو مانتے تھے قریش عرب اور مشرکین. تو اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. میں آپ عرض کیا نا سورۃ نازل کیوں ہوئی، خاموش ہو گئے اس سوال پر. تو اللہ نے 4 آیات نازل کی اور ان 4 آیات میں ایک ایک لفظ معجزہ ہے. بے شک. آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں اپنے بچوں کو، جیسے آپ کا سوال تھا، اس سورہ مبارکہ کا ملخص، اس کا خلاصہ، اس کا مکھن، اس کی کریم، اس کا جو اثرات ہونے چاہیے وہ سمجھانے چاہیے بچوں کو کہ اللہ کون ہے، وہ ایک کیوں ہے، اس کی نسل کیوں نہیں چلتی، پھر وہ بے نیاز کس طرح ہے، اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، زمین اس کی مٹھی کے گرد گھومتی ہے، اس کو ٹائم سپیس سے وہ باہر ہے. تو یہ ساری باتیں جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو بچے کس میں گر جائیں گے؟ جس میں قریش مکہ گر گئے تھے، وہ گر جائیں گے. فلسفے کے بنیادی سوالات ہیں، ان کا جواب بھی یہاں پر ہی موجود ہے. نہیں، وہ چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ہم لوگ جن سے ڈرتے ہیں نا، بچے جن سے ڈرتے ہیں، وہ غیر مرئی مخلوق جو نظر نہیں آ رہی اس سے ڈرتے ہیں بچے. کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ تصور ہے وہی جو قریش مکہ والا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہمیں مارے گا، جو ہمیں بچائے گا، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جو ہمیں کھا جائے گا، جو ہماری کوئی چیز لے جائے گا. یہ تصور کب ختم ہوگا؟ جب ہم اللہ کو اللہ احد، اللہ صمد کر کے مان لیں گے. جب اللہ صمد کر کے مان لیا پھر بچوں کے اندر سے وہ خوف ختم ہو کے بہادری آ جائے گی. بہادری آئے گی. اللہ سے ڈر، کسی مخلوق سے بالکل نہیں ڈر. صحیح. یہ اس کا اصل میسج ہے. اس کا تھا کہ سمجھ میں مسئلہ توحید آ تو سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو وہ سمجھ میں تب آئے گا جب سمجھایا جائے. تو ہم نے سمجھایا ہی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، نہ خود سمجھا ہے، خود ہی نہیں سمجھا تو بچوں کو کیا سمجھائیں گے. تو توحید جب سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان سنبھل جاتا ہے، اس کا راستہ، اس کا ٹارگٹ، اس کے اہداف بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ طاہر صدیق صاحب. پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی باسط صاحب، یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے اور عقیدے کے باب میں ہے. لوگ اصل میں کیونکہ سرسری چیزوں کو لیتے ہیں، علماء کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات اس انداز سے کریں کہ وہ بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں. کیونکہ یہ بات کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی سیاسی موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں. اصل میں یہ بات ایسی ہے کہ جس کا تعلق، کیونکہ عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو اس کے ذریعے اعمال کا چشمہ جو پھوٹے گا نا، وہاں سے پتہ چلے گا کہ پانی کیسا آ رہا ہے. تو اگر آپ نے اعمال کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو اس کے نتیجے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ عقیدے کو صاف ستھرا رکھیں. تو تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ سورہ اخلاص کے باب میں، کیونکہ طاہر صدیق صاحب نے بتایا کہ ایک
ایک پوری فلسفیانہ بحث بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ نا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے اپنی ذات کے اندر. سوال تو بہت سے پیدا ہوتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے پہلے یہ بھی بتائیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جا بچا چیلنج کر کے بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں کوئی اور وجود ہی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہاں میں نے اس دنیا کو پیدا کیا. اللہ کا شریک کوئی ٹھہرائے کیسے جب پوری دنیا میں خود کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم یہ سورج چاند ستارے سارے ہم نے پیدا کیے. تو تھوڑا سا اس فلسفیانہ گتھی کو سلجھانے کی رہنمائی کریں ہمارے ساتھ کہ اس سے ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فہم قرآن کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس میں استقامت دے اور اس کے فیض سے جو ہے سبھی آپ کے جتنے بھی لوگ دیکھنے سننے والے ہیں ان کو جو ہے ان کے قلوب کو روشن اور منور فرمائے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. میں ایک جدید اصطلاح یہاں استعمال کر دیتا ہوں. ہم آج کل کے دورانیے میں ایک گروہ دیکھتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے، اگنوسسٹ کہا جاتا ہے یا اگنوسزم کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں. اس کے پیرل ہم اور بھی بہت سارے اسی طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ سیکولرزم کی طرف چلے جائیں، اگنوسسٹ ہے اور بھی بہت سارے. اگنوسزم بنیادی طور پہ کون ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلان کرتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، یہ کس بات کی ادراک کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایسی ہستی کے بارے میں ہم نہیں جانتے جو ہماری خالق ہے یا مالک ہے. اب ذرا اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آ جائیے سورہ اخلاص کے نزول کی طرف. ہم صرف عقیدے کے باب میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوالات ہونے لگے، پہلا سوال کیا تھا کہ بتائیے حسب نسب جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جس جھنڈے اور جس پرچم کے نیچے آپ جمع کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بتائیے وہ جھنڈا کس کا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. ایک سوال یہ تھا. ایک سوال کے اندر یہ پوچھا جاتا تھا کہ بتائیے سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، لوہے کا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے پیرول دو چار سوالات اور بھی ہوتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب میں جو ارشاد فرماتے تھے، جو سورت سناتے تھے، وہ کیا تھی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ان تمام عقائد باطلہ کو اللہ رب العزت نے رد کر دیا جو عقیدہ توحید کے منافی. ٹھیک ہے، وہ تمام تصورات جو اس طرف جا رہے تھے کہ الہ ہے یا نہیں ہے، وہ تمام تصورات جو کسی خالق ماننے کے اعتبار سے پائے جاتے تھے، ان ساروں کا رد کر دیا. جب ان ساروں کا رد کیا تو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو نکھار کر خالص کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں جی سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو بار بار پڑھیں چونکہ اس سے آپ کو جنت ملے گی. ہم اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں سورہ اخلاص کے ضمن میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے وہ بنیادی طور پہ 4 سٹیپس کو جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے. پہلا کیا ہے اس میں؟ ہم یہ کہتے ہیں پہلی چیز جو اس کے اندر داخل ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ذات کے اعتبار سے. ہم کہتے ہیں توحید ذات، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں یہ جو کہا ہے نا قل هو اللہ احد، اگر آپ لفظ کل کی بات کریں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے صرفی اور ناوی قوانین کی بات کی نا، اس طرف چلے جائیں تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی، پھر شاید یہ مشکل ہو جائے عوام کے لیے سمجھنا. ہم یہ کہیں گے لفظ کل قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا بنیادی مخاطب کون ہے؟ ٹھیک، پھر ہم یہ کہیں گے جی ہوا ضمیر ہے، یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، اس کو علماء یہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے اعتبار سے یہ ضمیر کن کن چیزوں کی طرف لوٹ رہی ہے، 3 بنیادی مرجع علماء اس کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. بہرکیف قطع نظر اس بات کے صرفی اور نحوی قوانین سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یہ توحید ذات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، توحید ذات، اللہ رب العزت کی ذات کی بات. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ الصمد، گویا کہ اللہ بے نیاز ہے. بنیادی طور پہ صمد یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ انسان کو اس بات کی طرف یہ صمد جو ہے وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ احتیاج یا محتاجی. ٹھیک ہے، اگر کوئی داد رسی کا مرکز ہے تو وہ کون؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر تو کبھی کسی بھی موقع پر بے بس ہو جائے اور تو یہ چاہے کہ مجھے کہیں سے مدد آ جائے تو وہ فقط ایک ذات کی طرف آ جاتی ہے، جو ذات کون سی ہے؟ صمد ہے. پھر اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں، اگر توحید ذات سے نکل کر اللہ رب العزت توحید صفات کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. کیا توحید صفات میں کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید صفات میں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ وہ کوئی اس سے، مطلب نہ وہ کسی سے ہے اور نہ کوئی اس سے ہے. اس میں اللہ رب العزت ہر اس چیز کو جو تولد اور تناسل کی طرف لے کے جاتی ہے، جو انسان یعنی صفت اور موصوف کی طرف چلی جاتی ہے، جس سے یہ واضح ہو کہ کہیں پر بھی دو کا شائبہ ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے نکلے تو توحید افعال کی بات ہو رہی ہے.
یہاں خالص عمل کو خالص کرنا ہے آپ نے. آپ کا عمل ہونا کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے لیے. اس کا فقط ایک ہی مقصد ہونا چاہیے, اور وہ کیا؟ اللہ. کیوں قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں ذکر سے مراد اور اطمینان قلب سے مراد یہی ہے کہ جب تمہارے دل کے اندر اللہ رب العزت کا قرب جاگ اٹھے, جب اللہ رب العزت کی محبت جاگ اٹھے, جب تمہیں ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات تمہارے پیش نظر ہوگی, تو پھر تمہیں یہ کیفیت نصیب ہوگی اطمینان قلب والی. پھر تم جا کے جو ہے اس منصب پر یا اس عہدے پر فائز ہوگے کہ تمہیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا. توحید افعال کے بعد آخری بات جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت یہاں جو کر رہا ہے کفر کے اعتبار سے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس میں اللہ رب العزت نے کفر کے اعتبار سے یہ بات کی دی کہ اللہ رب العزت کے ہمسر کسی دوسرے کو تم مت جانو. بنیادی طور پر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جو نوجوان نسل ہے اس تک پہنچانے کی ضرورت ہے, اور اس گتھی کو سلجھانے کی ضرورت ہے, تاکہ آج ہمارے عقیدے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, چاہے وہ فلسفیانہ خرابیاں ہیں یا موجودہ معاشرے یا انوائرمنٹ یا سائنس کی وجہ سے ہمارے اندر جو طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرف بے راہ و روی کا شکار ہو رہی ہے یا گمراہی کا شکار ہو رہی ہے, اصل وجہ یہ ہے. اور بنیادی طور پہ ہم لوگوں کو تعارف بھی اگر قرآن کا کرواتے ہیں نا تو کلام ربی کہہ کر کرواتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے یہ قرآن جو ہے یہ نصاب حیات ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر پکار کر تمہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو, وہ اقبال والی بات, تاکو میں سجایا جاتا ہوں, دو دو کے پلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں. فقط اس تک قرآن کو نہ رکھو, بلکہ عملاً قرآن کی وہ تمام چیزیں جو ہم سے جو ہے وہ کیا ہیں مربوط ہیں, ان کو کیا کرو, لوگوں کے سامنے پیش کرو اور اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرو. ہمارے قرون اولیٰ کے جو لوگ تھے وہ کیا تھے قرآن کے متعلق؟ آپ نے کئی صحابہ کرام کے واقعات پڑھے ہوں گے, بلکہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہم بڑے شوق سے سناتے ہیں نا. بار بار کیا کرتے تھے, بار بار جو ہے وہ سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے, مگر سورہ اخلاص کو پڑھنے کے باوجود اس کے اوپر ویسے ہی عمل کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اخبرہ ان اللہ یحبہ, کہ اس کو خبر کر دو وہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ کیا ہے, صرف زبان سے یا رسماً قرآن کو پڑھنا نہیں, عملاً قرآن کو ثابت کرنا. آپ کے کردار سے, آپ کے عمل سے, آپ کی ذات سے اور آپ کی شخصیت سے ساری چیزیں واضح ہوں گی, تو یہ ساری گتھیاں آٹومیٹکلی جو ہے وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی. اور اکبر آبادی کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے کہ وہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. بالکل, آپ جب بھی اس ڈور کو سلجھانے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ صدیاں لگا دیں گے, آپ کو سرا نہیں ملے گا. تو قرآن آپ کو اصل میں اول بھی بتاتا ہے اور آخر بھی بتاتا ہے, اور پورا فریم کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے, اور اس کے اندر رہ کر آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. صرف 2 اشعار پڑھیں گے دانیال خالد صاحب, اور پھر ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. جی دانیال صاحب. جی میں سناتا ہوں آپ کو نعت کے چند اشعار. جی بسم اللہ. سنیے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات ہم کر رہے تھے. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہی بات کہ بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. واہ ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں رب تعالیٰ نے, وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں رب تعالیٰ نے, وہ زلفیں خوبصورت ہیں, وہ چہرہ خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت
صورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حافظ دانیال خالد صاحب، اور آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ، علامہ صاحبزادہ قاضی کفایت اللہ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، حافظ دانیال خالد صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک بات جو آخر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ کا سارا دین خوبصورت ہے، اور اللہ نے اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خوبصورت لوگوں کا انتخاب کیا، اور خوبصورت لوگوں تک کے ذریعے جب یہ دین ہم تک پہنچا تو ان لوگوں نے جو سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑی کوشش کی وہ یہ کہ اللہ کا خوبصورت دین خوبصورت لوگوں کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو خوبصورت بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ انسان دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرنے والا ہو بلکہ پرابلم سالو کرنے والا ہو۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں میں اس دین کا یہ خوبصورت پہلو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو، اپنے حلقہ احباب کو اتنا خوبصورت بنا دیں گے، اتنا خوبصورت بنا دیں گے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، اور وہ سارے کا سارا اس وقت ہوگا جب ہم اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔